السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اتوار کو تہران کے دورے سے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کی سفارتی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے، جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ اب عمران خان سعودی عرب کی قیادت سے بات چیت کے لیے منگل کو ریاض جائیں گے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے نگراں ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس پیرس میں جاری ہے۔ جنوبی وزیرستان کے ضلعی ہیڈ کوارٹر وانا سے اغوا ہونے والے 2 ڈاکٹروں کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے وزیراعظم عمران خان اور دیگر اعلیٰ حکام سے زندگی بچانے اور باحفاظت رہائی کے اقدامات کی اپیل کی ہے۔ بھارت کی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں 72 روز بعد پوسٹ پیڈ موبائل فون سروس بحال کر دی ہے، تاہم وادی میں انٹرنیٹ پر پابندی بدستور برقرار ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز عہد کیا کہ وہ ترکی کے خلاف بڑی پابندیاں عائد کر دیں گے، جس نے شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کی ہے، اور شامی فورسز پیر کے روز ترک سرحد کے ساتھ ایک قصبے میں داخل ہو گئی ہیں۔ ہیٹی کے دارالحکومت میں اتوار کو ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیا ہے، جو صدر سے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اقتصادیات کا نوبل انعام 3 ماہرین اقتصادیات کو دیا گیا ہے، جنہوں نے عالمی غربت کو دور کرنے کے لیے کام کیا۔ یہ تھی 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اتوار کو تہران کے دورے سے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں کا آغاز کر دیا، جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے بات چیت کی ہے۔ اب عمران خان سعودی قیادت سے بات چیت کے لیے منگل کو ریاض جائیں گے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایران کشیدگی تاریخی طور پر نہایت پیچیدہ معاملہ ہے، اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے باوجود اس معاملے کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے نگراں ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس پیرس میں جاری ہے۔ چین کی صدارت میں ہونے والے FATF کے پہلے اجلاس میں پاکستان انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے سے متعلق کیے گئے اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ 10 ماہ میں ٹھوس اور مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے ضلعی ہیڈ کوارٹر وانا سے اغوا ہونے والے 2 ڈاکٹروں کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور دیگر اعلیٰ حکام سے زندگی بچانے اور بحفاظت رہائی کے اقدامات کی اپیل کی ہے۔ مغویوں کے ویڈیو پیغامات 2 روز قبل ایک کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان TTP کے ذرائع ابلاغ فراہم کیے تھے، جس میں دونوں ڈاکٹروں نے وزیر اعظم عمران خان، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان اور دیگر اعلیٰ حکام سے رہائی کے لیے اقدامات کی اپیل کی تھی۔ بھارت کی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں 72 روز بعد پوسٹ پیڈ موبائل فون سروس بحال کر دی ہے، تاہم وادی میں انٹرنیٹ پر پابندی بدستور برقرار ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جموں و کشمیر میں حکومت کی جانب سے 5 اگست کے بعد سے عائد پابندیاں وقتاً فوقتاً اٹھائی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں حکومت نے پیر سے وادی کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس بحال کر دی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز عہد کیا کہ وہ ترکی کے خلاف بڑی پابندیاں عائد کریں گے، جس نے شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کی ہے، لیکن انہوں نے وہاں سے امریکی فوجیں نکالنے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ کیا لوگ واقعی ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں نیٹو کے رکن کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے؟ کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ ختم ہوگی۔ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ وہ اپوزیشن ڈیموکریٹ سمیت کانگریس کے لیڈروں کے ساتھ انقرہ پر اقتصادی پابندیاں نافذ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ادھر شامی فورسز پیر کے روز ترک سرحد کے ساتھ ایک قصبے میں داخل ہو گئی ہیں۔
اس سے پہلے شامی کردوں کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ طے کیا تھا کہ ترک فوج کشی سے نمٹنے کے لیے علاقے میں داخل ہو جائیں گے۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے نے پیر کے روز اطلاع دی کہ ان کی فوجیں تل تمر کی طرف حرکت کر رہی ہیں، جو سرحد سے 20 کلومیٹر دور ہے۔ شام کردوں اور شام کے مرکزی اتحادی روس کے درمیان یہ غیر معمولی معاہدہ طے پایا ہے، جبکہ 4 روز پہلے ترک فوجیں شمالی شام میں کردوں کے خلاف داخل ہو گئی تھیں۔ اس سے پہلے تقریباً تمام امریکی فوجیں وہاں سے نکل گئی تھیں۔ اتوار کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ شمالی شام سے اپنی بقیہ فوجیں بھی نکال رہا ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ شام کی لڑائی میں شامل نہ ہونا ایک عقل مندی ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکراں اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ ترکی ایک ناقابل قبول انسانی بحران کا خطرہ مول لے رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے پیر کے روز 10 سال سے زیادہ عرصے کے بعد سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خلیجی علاقے میں موجود کشیدگیاں کرنے میں وہ ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سعودی عرب خلیجی ریاستوں اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں اس وقت تناؤ میں مزید اضافہ ہوا جب 14 ستمبر کو سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے ہوئے، جس سے تیل صاف کرنے کے کارخانوں کو نقصان پہنچا اور تیل کی پیداوار متاثر ہوئی۔ یمن کے حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ڈرونز اور میزائلوں سے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، جبکہ سعودی عرب اور امریکہ کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ایران کا ہاتھ ہے۔ ایران اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ ہیٹی کے دارالحکومت میں اتوار کو ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیا، جس کی اپیل ملک کے بہت سے انتہائی مقبول آرٹسٹوں نے اپنے اس مطالبے کی حمایت کے لیے کی تھی جو ملک کے صدر جوونل مائس کے استعفے کے لیے کی گئی۔ جب یہ ہجوم ایک خوشحال مضافاتی علاقے پیشنویل پہنچا تو انہوں نے وہ نعرے لگائے جو اس وقت کی یادگار ہیں جب انقلاب کے ذریعے ہیٹی نے فرانس سے آزادی حاصل کی تھی۔ ایک احتجاج کرنے والے کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ فنکار اس لیے سڑکوں پر ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ وہ ایسے مفلس لوگوں کے لیے خوراک، صحت کی سہولتیں اور بجلی کا مطالبہ کر رہے ہیں جو غریب بستیوں میں رہتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم جوونل کے پاس جان کر اور یہ کہنے کو تیار ہیں کہ آپ کو جانا ہوگا۔ صدر موئس کو گزشتہ 1 ہفتے سے نہ تو دیکھا گیا ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی بات کی ہے۔ اقتصادیات کا نوبیل انعام 3 ماہرین اقتصادیات کو دیا گیا ہے جنہوں نے عالمی غربت کو دور کرنے کے لیے کام کیا۔ سویڈن کی اکیڈمی آف سائنسز نے پیر کے روز یہ ایوارڈ بھارتی نژاد امریکی ابھیجیت بنرجی، فرانسیسی امریکی خاتون ایستھر ڈفلو اور امریکی ماہر اقتصادیات مائیکل کریمر کو دیا ہے۔ ڈفلو اکنامکس میں انعام جیتنے والی محض دوسری خاتون ہیں۔ جاپان میں ملک کی تاریخ کے سب سے طاقتور طوفان ہیگیبس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ 2 روز کے دوران طوفان کے باعث 35 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہیں۔ ہفتے کے صبح آنے والے طوفان کے بعد امدادی کارروائیوں کے لیے فوج طلب کر لی گئی، جبکہ اب بھی کئی علاقوں میں لوگوں کی بڑی تعداد سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ہزاروں رضاکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اور اسپین کی سپریم کورٹ نے سابق کیتالان کے علیحدگی پسندوں کو پیر کے روز 9 سے 14 سال کے درمیان قید کی سزا سنائی ہے، جنہوں نے سن 2017 میں آزادی کا اعلان کیا تھا۔ سابق علاقائی نائب صدر اوریال جان ریس کو سب سے زیادہ طویل 13 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔